أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ومن آبائهم، یہاں جو الیاس آیا ہے نا، یہ اس الیاس علیہ السلام غالباً وہی ہیں جو بائبل میں ایلیا آتا ہے، یہ غالباً وہی ہیں ان کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ومن آبائہم، اور ان میں سے کچھ کے باپ۔ اچھا ہاں، ایک بات رہ گئی، اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ ذریت ہی کی ضمیر کہاں لوٹ کے جا رہی ہے، تو یہ عرض کیا تھا کہ داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی بھی اولاد تھی اور نوح علیہ السلام کی بھی تھی، وہ زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس، یہ بھی ٹھیک ہو گیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام والدہ کی نسبت سے ہی، لیکن یہ سارے نوح اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کی اولاد میں۔ وہ اسماعیل و الیسع، اور اسماعیل اور یسع جو تھے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آگے آگے۔ وہ یونس اور یونس اور لوط جو ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہے، اس لیے کہ یونس تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہی گزر گئے، تو اس لیے وہاں پر یہ مانا جائے گا کہ وہ جو ضمیر ہے نوح علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے کہ ان کی اولاد میں یونس آتے ہیں، اور لوط جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ان کی نسل سے نہیں۔ یہاں پر پہنچ کے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ چلیے اسے بھی ان کی اولاد میں سے مان لیتے ہیں، اچھا مان لیا، مگر یونس علیہ السلام کے مسئلے کو حل نہیں کر سکے کہ ان کا کیا ہو، اس لیے وہاں پر ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ومن آبائہم، اور ان میں سے کچھ کے والدین، کچھ کے باپ، یعنی باپ دادا بعض انبیاء علیہ السلام کے۔ اب ان میں سے اگر مستثنا آپ کریں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو مستثنا کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے باپ داداؤں کی تعریف کی ہے۔ اللہ نے کہا ان کے باپ دادا بڑے اچھے تھے، یعنی آگے دیکھیں نا، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولادیں اور ان کے بھائی، ان کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی۔ تو جب یہ سارے ہدایت یافتہ تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آبائہم کے جمع کے صیغے سے ابراہیم علیہ السلام کو جو ذکر پیچھے آیا ہے ان کے باپ کو مستثنا کرنا پڑے گا کہ وہ اس میں شامل نہیں، ایکسیپشن ایک یہ ہو گئی۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادیں، اور اولادوں میں پھر یہاں بھی مستثنا کرنا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو کوئی اولاد نہیں۔ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائی، تو جن کے ثابت ہوں گے وہی ہوں گے نا۔ مرزائی اس آیت کو پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ان کے تمام باپ داداؤں کو، اچھا صاحب تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں پھر ہوا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی باپ تھے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کے باپ داداؤں کو، تو بھائی اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعی والد تھے اور اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، تو اس آیت سے تو پھر یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بھی بڑا اچھا آدمی تھا، حالانکہ یہ کوئی بھی نہیں مانتا۔ اس لیے مرزائی اس آیت سے دلیل لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اس دنیا میں، اور پھر اسی کا مرزا غلام احمد قادیانی آ گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا ان سب کو کیا ہوا؟ یہ جو ہے نا من آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اس کا تعلق بنتا ہے پیچھے جا کر، یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، اور اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے نبوت دی، اس سے بھی پہلے فرمایا وَكُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جن کو ہدایت ملی تھی ان میں داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط
اور ان کے آبا و اجداد میں سے کچھ کو، اور کچھ جو ان کی نسلوں میں سے تھے، ذریت اولاد میں سے تھے، اور کچھ ان کے جو بھائی تھے، ان کو ہم نے ہدایت دی تھی علیہ الصلوۃ والسلام. اور آگے جو فقرہ آ رہا ہے یہ بالکل الگ ہے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے چنا انہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کو چنا. وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے انہیں سیدھی راہ کی طرف چلایا. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اجتباء اور ہدایت، ان دو صفات کا تعلق انبیاء علیہ السلام سے ہے، باقیوں سے نہیں ہے. ان کے آباء و اجداد سے ان کے ساتھ ہدایت کا تعلق ہے، اور اجتباء اور ہدایت یہاں پر جو ہے صراط مستقیم کی، اس سے مراد نبوت ہے کہ اللہ نے انہیں نبوت